بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وقفے کے بعد ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہیں۔ یہ درس نہیں، ایک پیغام ہے، ایک نصیحت ہے آپ سب کے لیے، ہمارے لیے۔ گزشتہ دنوں میں ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے اور جو کہ عام طور پہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعات یہ ہوئے تھے کہ عید کے فوراً ہی بعد ہی کچھ استغفر اللہ ایسا کچھ سلسلہ ہو گیا کہ موت کی خبریں ارد گرد سے کافی آنے لگیں۔ کچھ اپنے ہی رشتہ دار تھے اور کچھ جو ہیں اپنے آس پاس کے دوستوں میں تھے، اور کچھ کی موتیں ایک دم بالکل اچانک سے تھیں۔ آپ سب کو یہ علم تو ہوگا کہ آج کل ہم لوگ ایک وبا کے دور سے گزر رہے ہیں، ایک امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں۔ کچھ جو گزر گئے، کچھ ان کی وفات کا سبب یہ وبا بھی تھا، اور کچھ جو تھے وہ بالکل ہی اچھے حالت میں تھے، اچھے صحت یاب تھے، اور اچانک ہی ان کی خبر بھی آ گئی۔ اچانک کی موت انسان کو تو موت میں لے جاتی ہے، پر اس کے اہل خانہ کو اور اس کے احباب کو، حلقۃ احباب کو بہت تکلیف دے جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کی موتوں سے کہا تھا کہ آخری وقت میں قیامت سے قبل اچانک کی موتوں کی کثرت ہو جائے گی، تو اس کے لیے کہا تھا کہ اپنے دعاؤں میں اور نمازوں میں اس کے استعاذہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من موت الفجأہ، کہ پناہ مانگو موت فجأہ کے موت سے۔ آج کا درس کی کوئی ترتیب ہم نے یا کوئی تیاری پہلے سے نہیں کی۔ آج ہم آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہیں، اور جو حالات گزرے ان خبروں کے بیچ اور سنتے ہوئے اس نے مجبور کیا سوچنے پہ۔ انسان ویسے بھی لازمی ہے کہ وہ تأمل، تدبر کرے اپنی زندگی کے احوال پر، اپنی زندگی کے حال پر، کیونکہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے ازلی نہیں ہے۔ یہ زندگی ایک فانی زندگی ہے، اور ہمیشہ سوچے اور خیال میں رکھے کہ اس نے یہ زندگی چھوڑ کر جانا ہے، کب، کیسے، کس وقت میں، یہ اس کو خبر نہیں ہے، نہ اس کو اس کا پتہ ہے۔ اکثر لوگ موت کے تذکرے سے بھاگتے ہیں، موت کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسی غفلت میں ہی جیتے رہیں اور اسی طرح ہی زندگی گزارتے رہیں، اور اچانک موت کا شکنجہ ان کو گھیر لیتا ہے۔ وہ اچانک نہیں ہوتا، وہ سب کچھ مقدر تقدیر میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سبحان اللہ انسان کی تقدیریں ہیں، اور کب، کیسے، کیا ہونا ہے۔ اکثر سننے میں آتا رہتا ہے ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا، بچ جاتا، ڈاکٹر کے پاس وقت پہ چلا جاتا، یا اس کو کہتے ہیں صحیح رعایت نہیں ملی، یا اس کے ساتھ کوئی ہوتا۔ یہ سب بولنے کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہر انسان یہ حقیقت جانتا ہے۔ کوئی کسی کی تقدیر اور کسی کا وقت نہیں بدل سکتا، جو وقت مقرر ہے اس کے زندگی کی نہایت کا، موت کا۔ ہر ایک کی یہ حقیقت سبھی جانتے ہیں، مگر موت کا تذکرہ کوئی نہیں کرنا چاہتا، موت کو یاد کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ جبکہ حدیث صحیح میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثروا من ذکر ہادم اللذات، یعنی کثرت کرو موت کے ذکر کا۔ ہادم اللذات، ہادم کا مطلب توڑنا، لذات مطلب ہر چیز کی لذت، دنیا کی ہر آرائش کا، آرام کا، زینت کا لذت اٹھانا، اور یہی حدیث کا مطلب ہے کہ کثرت الموت کا، موت کی کثرت تذکرہ کرنا اس لذات کو، اس تعلق کو توڑ دیتا ہے، اور انسان کو مجبور کرتا ہے موت کے بارے میں سوچنے کا، اور موت کے بعد مرحلے کے بارے میں سوچنے کا۔ اگر آپ دنیا میں مگن ہیں، دنیا کی رنگیلیوں میں مگن ہیں، موت کے بارے میں سننا نہیں چاہتے،
تو کیا آپ نے موت کے لیے تیاری کر لی ہے؟ آپ کو نے یہ آیت تو ضرور سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اکثر آپ بولتے بھی ہوں گے کہ ہر نفس جو ہے ذائقۃ الموت ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، جانتے ہیں یہ حقیقت، مانتے ہیں اس بات کو، لیکن کیا دل سے بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اس بات کو؟ کیا واقعی آپ تیار ہیں مرنے کے لیے، موت کا سامنا کرنے کے لیے اور موت کے بعد کا مرحلہ طے کرنے کے لیے، جو ایک طویل مرحلہ ہے، ایک طویل زندگی ہے قیامت سے پہلے، جس کو برزخ کہتے ہیں؟ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، یا سوچنا ہی نہیں چاہتے، یا بات کرنا ہی نہیں چاہتے؟ جو دنیا کے رنگیلیوں میں مگن رہے گا، دنیا کی آسائشوں میں کھو جائے گا، وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہے گا۔ لیکن اب بھی وقت ہے، جب آپ کی سانس آ رہی ہے اور آپ سانس لے رہے ہو، اب بھی وقت ہے کہ آپ سوچیں اور اس حقیقتوں کو مان کر، ایکسیپٹ کر اپنی موت کی تیاری ابھی سے ہی کر لیجئے، اس سے پہلے کہ اچانک کی موت آپ کو گھیر لے اور پھر نہ استغفار، نہ توبت، نہ کچھ کام آئے گا، واپسی کا رستہ ہی نہیں ہوگا۔ جس طرح آج کل جو ارد گرد حالات میں دیکھا، کچھ دن کا پہلے کا واقعہ ہے، کسی دوست جو ہیں ہم لوگ کے ملنے والے ہیں، انہوں نے سنایا تھا کہ ان کی معرفت تھی کسی سے، ان کے پاس کہیں رہتے تھے، وہ ان کے ہی قریب، اور وہ کئی دن سے ان کا کچھ اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ تو جب ان کے گھر جایا گیا اور دروازہ توڑا گیا تو پتہ چلا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ اکیلے تھے گھر میں، ان کی فیملی نہیں تھی ان کے ساتھ، باہر تھی۔ اور یہ پہلا قصہ نہیں ہوا اس طرح کہ انسان اچانک اکیلے کہیں پہ اور اس کی جان بحق ہو گیا ہو۔ کبھی کبھی گاڑی چلاتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، کبھی کبھی آفس میں، کبھی کبھی جہاز پہ، کبھی کبھی کہیں پہ بھی۔ تو کیا آپ اس حقیقت کو سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں، پہلے تو اپنے آپ سے سچے دل سے پوچھئے، ایک وقفہ لیجئے اپنی زندگی میں، اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں ایک وقفہ لیجئے اور اپنے آپ سے یہ حقیقت اور سوال پوچھئے کہ واقعی آپ تیار ہیں؟ اور اگر جواب میں آپ کو نہیں آتا ہے نا کہ نہیں تیار ہیں اللہ کے سامنے جانے کے لیے، موت کو گلے لگانے کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس ایک طویل حساب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو اپنے زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے ویلیوز دیکھیے اور دیکھیے کہ آپ اپنے دین پہ کتنے اتر رہے ہیں، اور آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے اور عبادات کے ساتھ کیسا ہے، اور کیا آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چل رہے ہیں۔ یہاں موت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو موت کے احوال اور اس کے بعد کا بھی ماحول بتا دیا جائے۔ موت ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، صدمہ جو لوگ آپ کے اپنے ہوتے ہیں وہ کھونے کے صدمے کو کتنا برداشت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے قریبی جو رشتے ہوتے ہیں، بیوی ہو گئے، بچے ہو گئے، بہن بھائی، ماں باپ جو پیچھے ہوتے ہیں، ان کو اس کا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کا ایک ایمان کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ کیا آپ نے یہ خبر سنتے ہوئے اس وقت صبر کیا، یا اس خبر کی تردید کری اور اللہ کے قضا پہ آپ راضی نہیں ہوئے؟ یہاں یہ امتحان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی عزیز ان سے بچھڑ گیا ہو۔ ظاہر ہے دکھ تکلیف تو ہوتی ہے بچھڑنے کی، کھونے کی، لیکن یہی ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک کتنے ہیں۔ اور جو اللہ کے حکم پہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو بشارت بھی دے دیتا ہے اس کے صبر کی، ان پر اپنی رحمتیں اور صلواتیں بھیجتا ہے۔ موت سے متعلق اہم باتیں اور پیغامات اور نصائح، موت کو ہر وقت یاد کیجیے،
ہر وقت یاد کرنے سے آپ اس کی تیاری بھی کریں گے۔ اور یہی حدیث میں بھی آیا ہے کہ موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ موت کی خبر سنتے وقت ایک دم آپ مسنون دعائیں پڑھیں، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ ہم لوگ کے ارد گرد کچھ غلط سلوکیات دیکھی جاتی ہیں جو کہ بہت کثرت سے دیکھی جاتی ہیں، جو کہ اسلام میں سے بالکل نہیں ہیں بلکہ شرکیات اور بدعت میں سے ہیں۔ پہلے تو چیخ پکار کرنا، میت کو دیکھ کے چیخ پکار کرنا، یا یہ کہنا غلط الفاظ نکالنا کہ کیوں چلے گئے، کس لیے چلے گئے، ساتھ لے جاتے، ابھی وقت نہیں تھا ان کے جانے کا، ابھی تو عمر نہیں تھی جانے کی۔ ایسی باتیں جو کہ اللہ کے قضا پہ ناراضی ہونا یا ناراضگی اظہار کرنا ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ بہت خفا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جس کے گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے وہاں کچھ مراسم چلتے ہیں جو کہ دین الاسلام میں سے بالکل نہیں ہیں، جیسے کہ 40واں کرنا، برسی کرنا، قرآن خوانیاں کرنا، اور اس کے علاوہ یہ جو جمع ہوتے ہیں کچھ دانے رکھ کر یا کوئی چنے رکھ کر، یا قل پڑھنا، قل کا کچھ جمع ہوتا ہے ان کے پاس، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بدع اور شرکیات میں ہے۔ بدعات اس لیے ہے کیونکہ اس کا کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ ہم لوگ جو مسلمان ہیں، ہم لوگ اپنا استناد قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں، اور یہی ہم دونوں کی اسلام میں کتابیں ہیں جس پہ ہم لوگ پورا معتمد ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ تیسری چوتھی چیزیں نہیں لے سکتے، جس کا کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ اس کا دلیل کہیں سے دیجئے جو آپ یہ چیزیں کرتے ہیں۔ 40واں کرنا، اس کا کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حدیث میں کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان کے صحابہ سے یا تابعین سے وارد نہیں ہے کسی نے کیا ہے۔ نہ یہ قل کا چکر ہے، نہ یہ کوئی 40واں کا جو رواج ہے، نہ یہ برسی ہوتی ہے، نہ یہ قبر پہ جا کر پھول چڑھانا ہوتا ہے، یا مزاروں کیا ہوتا ہے۔ مزاروں کا تو خیر قصہ ہی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے۔ مزاروں کا سلسلہ تو شرک ہے، کیونکہ آپ کسی کو شریک کرتے ہیں اور کسی کو واسطہ بنا کر اپنی دعائیں کسی کے ذریعے بھجواتے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو وہ ہمارے لیے دعا کر لیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا تو ایک الگ سلسلہ ہوگا بات چیت کرنے کا اور درس کا، لیکن ابھی فی الحال جو میت کے وقت اور کسی کے فوت ہونے کے وقت میں جو غلط اعمال، افعال اور مراسم جو کیے جاتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، پلیز آپ اپنے دین کے بارے میں سیکھیے، خود جانیے، خود تعلیم حاصل کیجیے، خود قرآن میں ڈھونڈیے، خود حدیثوں میں جائیے، حدیث کی کتابوں میں جائیے اور ڈھونڈیے۔ آپ کسی مولوی پہ معتمد نہ رہیں، کسی شیخ پہ معتمد نہ رہیں، خود نالج لیں اور خود جائیں، خود کتابوں میں اس کی تلاش و تفسیر و ترجمہ دیکھیے، تاکہ آپ کو اس بات کا اصل تو ملے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اور ہدایت دے یا رب العالمین، صحیح راستہ چننے کی، صحیح راستے پہ چلنے کی، آمین یا رب العالمین۔ یہ درس نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، ایک نصیحت تھی، ایک یاد دہانی تھی ہم سب کے لیے کہ موت کو یاد کیجیے اور اس کے لیے تیاری کیجیے۔ اور آج کل یہ ضرور دیکھیے اور اس سے نصیحت حاصل کیجیے جو پاکستان یا انڈیا میں یا دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے، کہ آس پڑوس میں، اپنے آس پڑوس میں دیکھ لیجیے کہ یہ بیماری جو وبا جو پھیلی ہے اس سے کتنے جان بحق ہو رہی ہیں۔ یہی وہ اچانک کی موت ہے جس کی تیاری کرنی ہے اور جس سے پناہ مانگنی ہے۔ ہم نے اپنے قلم سے کچھ لکھا ہے، آپ کے نظر پیش کر رہے ہیں، اسی بیماری کے بارے میں جو وبا کی طرح پھیلی ہے۔ اس میں بھی ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ بڑی مدت سے گھر میں اکیلا پن طاری ہے، بڑی مدت سے گھر میں اکیلا پن طاری ہے،
نہ ہم کسی کے پاس گئے نہ کسی کے آنے کی تیاری ہے، نہ ہم کسی کے پاس گئے نہ کسی کے آنے کی تیاری ہے، ماحول بھی فضا بھی کچھ عجیب سی ہے، ہوا بھی چل رہی کچھ بھاری بھاری ہے، سنا ہے فضا میں پھیلی ہوئی کوئی نئی بیماری ہے، جس کے وجہ سے ہر بشر پر خوف ہراس طاری ہے، ہر کوئی بیگانہ بن کے ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، ہر کوئی بیگانہ بن کے ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، اجنبی ہو یا اپنا بیگانہ بن کے پاس سے نکل رہا ہے، موت کے خوف نے سب کو ہلا دیا ہے، موت کے خوف نے سب کو ہلا دیا ہے، دنیا میں ہی محشر کا منظر بنا دیا ہے، دنیا میں ہی محشر کا منظر بنا دیا ہے، جہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، جہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، خدا نے ذرا سی بیماری اس دنیا میں ڈال کے، خدا نے ذرا سی بیماری اس دنیا میں ڈال کے انسان کو اس کی اوقات دکھا دی ہے، انسان کو اس کی اوقات دکھا دی ہے، اب بھی اگر وہ نہ سنبھلے تو اس کی خود کی بربادی ہے، اور یہی واقعی حقیقت ہے کہ اگر ابھی بھی یہ وقت میں ہم لوگ نہ سنبھل سکے، نہ حقیقت پہچان سکے، نہ اپنے آپ کو سدھار سکے، نہ صحیح راہ پہ چل سکے، تو واقعی وہ خود انسان کی اپنی بہت بڑی غلطی اور اپنی ہی اس کی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، ہم سب کو نیک ہدایت دے، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ صراط مستقیم پہ چلیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلین محمد علیہ افضل الصلاة والتسلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔